ہاں جی، السلام علیکم۔ 10 جون 2021 میرے تمام ڈی ایچ اے ویلی فیکٹریز کے لیے اپڈیٹ ہے۔ میں اس میں ڈی ایچ اے ایکسٹینشن یا ہومز کا بھی ذکر نہیں کر رہا، میں پرٹیکولرلی جو یہ انفارمیشن ہے صرف اور صرف ڈی ایچ اے ویلی کی جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے ہے۔ کل 9 جون کو ہمارے جو اے سی سی کے ممبرز تھے سوائے میرے، بیکاز آئی واز ایٹ ہوم، کچھ ایسا ایشو تھا صحت سے ریلیٹڈ جس وجہ سے میں نہیں اٹینڈ کر سکا، اور باقی ہمارے جو اے سی سی کے تمام ممبرز وہاں موجود تھے، پلس جو دوسرا گروپ ہے جس میں نائلہ بی بی اینڈ کمپنی وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اور کچھ ڈی ایچ اے ایکسٹینشن کے لوگ تھے۔ لیکن پرٹیکولرلی یہاں پر بات ڈی ایچ اے ویلی کے لوگوں کی ہی ابھی کی جائے گی۔ آپ لوگوں کو اپڈیٹ یہ دینی ہے کہ یہ جنرل صاحب نوید صدر صاحب کا پہلا دن تھا جو وہ آفٹر کرونا وہ آئے، اور ایز پر دا کمٹمنٹ جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا میٹنگ کے اندر جو مئی میں ہوئی تھی ہماری ان کے ساتھ، کہ جنرل صاحب خود بریف کریں گے، اور اس وقت تک ہم نے کچھ چیزوں کو روک کے رکھا تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے پروجیکٹ پہ افیکٹ ہو، اور جنرل صاحب خود جو ہے لوگوں کو بتائیں، اور اس کے بعد یہ جب وہ بتا دیں گے تو اٹ ول بی اوپن، اور پھر ہم ہر بندے کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے جاننے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایکسس کا۔ ایکسس کے 4 میں سے جو 3 ہولڈز ہیں وہ ڈن ہیں، اور لاسٹ ہولڈ بھی آلموسٹ ڈن ہے۔ تو جیسے ہی وہ کھلتا ہے آپ سب لوگ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، آپ چیز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ایکسپریس وے کے ساتھ اس کو ایکسس مل جائے گی انشاءاللہ، جو ہم ہوپ فل ہیں، اور اس کے اندر جو برج جس کے اوپر کام ہو رہا ہے جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی کا فاصلہ اسلام آباد کی جو ماسک ہے فیصل ماسک سے صرف 8 منٹ کا ہے۔ تو میرے خیال میں بہت کم ایسے پروجیکٹس رہ جائیں گے ادھر جو اس پرائز کے اندر کہ جو آپ کو اسلام آباد کے ہارٹ سے آپ کو 8 منٹ کی ڈرائیو پر رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ویری وائٹل، اور جس میں کام ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ان کی انٹر کنیکٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی جگہ کو، بٹ ہم جو سمجھتے ہیں پرٹیکولرلی کہ جو ہمارے افیکٹریز اس وقت موجود ہیں یا جن کو ہم جانتے ہیں ان کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ انشاءاللہ 2-3 بلاکس جو آلریڈی ڈیولپ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں انہی کے اندر اکوموڈیٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ جو اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک بہت خوبصورت سوسائٹی بن جائے گی۔ اور ڈیم کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے اراؤنڈ میں سراؤنڈنگ میں جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو دیٹ ول بی کوائٹ بیوٹیفل اور بالکل یونیک ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز۔ میری ریکویسٹ تمام لوگوں سے یہ ہے کہ پلیز کوئی بھی بندہ جو ابھی جو ڈیولپمنٹس ہیں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام لوگ اپنے پلاٹس کو ہولڈ کریں اور ان کو ڈسپوز آف مت کریں۔ یہ ایک آپ کی بہت خوبصورت انویسٹمنٹ ہے جس کو بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اور اس کی جو ٹیم ہے، میں ونس اگین جس ٹیم نے اس پہ کام کیا ان کا نام لینا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ جنرل نوید صدر صاحب کے آنے کے بعد جو یہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سب کے سامنے، بیکاز اس کو 10 سال سے لاک تھا اس کے اوپر، بٹ ہی ہیز ڈن ہز پارٹ، اور ان کی ٹیم کے اندر جن کو آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کرنل محسن، اور پھر اس کے بعد آج کل جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کرنل علی، ان لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، اس لیے ان لوگوں کا نام لینا بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو اوپر لائے۔ اب ایک چیز اور، آپ لوگوں نے مارکیٹ کے اندر جو اسپیکولیشن کو دیکھا ہوگا کہ لوگ پراپرٹی ڈیلرز جن میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا پرٹیکولرلی، لیکن وہ لوگوں نے 2-3 ہفتے پہلے تک ڈی ایچ اے ویلی کو ایک انتہائی خوبصورت پروجیکٹ کہہ رہے تھے، اور پھر اچانک انہوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ ڈی ایچ اے ویلی فیل پروجیکٹ ہے۔ بیسیکلی ایسے لوگوں سے بچیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر غور کریں، خود وزٹ کریں، آئیں ڈی ایچ اے ویلی کے آفس میں آئیں اور دیکھیں، بات کریں، تو آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ دا مومنٹ دس برج از کمپلیٹڈ تو اس ڈی ایچ اے ویلی کی قیمت میں ایک سگنیفیکنٹ بوسٹ آئے گا۔ اور اس وجہ سے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے تمام تر جو ایسٹس ہیں، جو یہ پلاٹس ہیں، ان کو ہولڈ کریں، اور انشاءاللہ اس کا بینیفٹ آپ لوگوں کو لانگ ٹرم میں ملے گا۔ اور جو نیکسٹ بات جو میری ڈی ایچ اے ایڈمنسٹریشن سے ہوئی جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا ضروری ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں نیکسٹ ری بیلٹ کا پلان ہے، جس کے اندر وہ لوگ جو افیکٹریز رہ گئے ہیں، جو افیکٹریز کوشش کر رہے ہیں، رہ گئے ہیں، اور جو ڈی ایچ اے کے نوٹس میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ اگر ان کی ڈاکومنٹری کوئی ایشو نہیں ہے تو دین دے ول آلسو بی اکوموڈیٹڈ، دے ول بی بیلٹڈ۔ تو یہ بات جو ہے بہت امپورٹنٹ تھی، بیکاز ہمارے پاس یہ کوشچن آتا ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی کے ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے بیلٹڈ پلاٹس
نہیں ہیں. تو انشاءاللہ دے شوڈ اسٹے ٹیونڈ, دے شوڈ اسٹے ان ٹچ ود دا DHA ایڈمنسٹریشن, اور انشاءاللہ ان کو بھی یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا, کیونکہ جس پیس کے ساتھ اور جو پلانڈ ایکسٹینشن ہمیں بتائی گئی ہے یا دکھائی گئی ہے, اگر اسی پیس کے ساتھ رہا تو آپ کے پاس ایکسیسو پلاٹ ہو جائیں گے وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, پلس اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے. اب تک یاد رکھیں اس پروجیکٹ کی ہمیشہ ہم ٹیکنیکل بات کرتے ہیں, لاجیکل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پروجیکٹ فیلڈ کیوں تھا اور یہ ابھی کامیاب کیوں ہو سکتا ہے. پلیز اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پرابلم ریزالو ہو جائے گا. پروجیکٹ کو کامیاب ریسورسز کرتے ہیں, یعنی پیسہ. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ آئے گا اس DHA ویلی کی ایکسٹینشن سے اور کمرشل پراپرٹی سے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایکسپریس وے کو بھی ایکسٹینڈ کیا, جو اٹیچ روڈز ہیں, جو کمرشل روڈز بن رہے ہیں, ان کو بھی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. تو روڈ جتنا ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو کمرشل پراپرٹی بڑھتی, اور وہ کمرشل پراپرٹی کی کم سے کم اتنی انفارمیشن میرے پاس ہے, اور یہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی انسٹرکشن کے اوپر, اور جو ہمارے جنرل نویز صاحب کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس پروجیکٹ کا پیسہ سائفن آؤٹ نہیں ہوگا. اس کی کمرشل پراپرٹیز جو بھی ریسورسز ہم جنریٹ کریں گے وہ سب کے سب اس پروجیکٹ پہ خرچ ہوں گے. جب اس پروجیکٹ پہ خرچ ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہوگا پلس اس کی ایکسٹینشن ہوگی. تو اس کے لیے وہ جو ایشو تھا جو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ ہمیں اس گراؤنڈ ریالٹی پہ کہتے تھے کہ اس کے فنڈز کہاں سے آئیں گے. سو دیر از اے اسٹریٹجی ناؤ فار دا فنڈز, اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کی کامیاب اس پروجیکٹ نے ہر صورت ہونا ہے. دوسری بات, اگر آپ لوگ اس بات سے ڈیمورلائز ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو انفارمیشن ہمارے تک یہاں پہنچی ہے اس میں لیٹر آن کسی ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے چینج نہ ہو جائے, تو بھائی وہ تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ اپنے فیئر ہیں, آپ لوگوں کے جو انٹینشنز ہیں وہ کلیئر ہیں, تو انشاءاللہ آپ لوگ یونائٹڈ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ریزالو ہوں گے, اور اگر کہیں پہ تھوڑی بہت ڈیویشن ہوئی, ہم نے نوٹ کیا, تو ہم بھی ادھر ہیں, گھوڑا بھی ادھر ہے, میدان بھی ادھر ہے. تو اس لیے کوئی آدمی بھی پریشان نہ ہو. اس وقت میرا لاسٹ پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کائنڈلی اپنی پراپرٹیز کو ہولڈ کریں, اور انشاءاللہ یو ول گیٹ اے فیئر بینیفٹ فرام DHA ویلی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.